الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک عرصہ طویل سے ہم آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے متعلق کلام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلقہ آیات اور پھر اس سے تعلق رکھنے والی احادیث کریمہ کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ اطاعت رسول کا موضوع لیا گیا اور قرآن کی چند آیات اس سے متعلق ذکر کر کے پھر ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اطاعت رسول کا محق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ کا مطالعہ بھی نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے احکام قرآن میں نہیں بیان کیے گئے، اور جو کیے بھی گئے ہیں وہ تفصیلی نہیں ہیں بلکہ اجمالی طور پر ہیں، مختصراً ہیں۔ ان کی تفصیل جاننے کے لیے اور بہت سارے ایسے احکام جن پر براہ راست قرآن پاک نے کلام نہیں کیا، ان کی معرفت کے لیے حدیث کی طرف متوجہ ہونا لازم ہے۔ لہٰذا ضروری محسوس ہوا کہ کچھ حدیثیں ایسی کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں انتہائی معاون اور ہادی ثابت ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک بخاری و مسلم کی روایت ہے، پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ زنا کا حصہ لکھ دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس آزمائش میں مبتلا فرمانا ہے، پھر وہ گناہ سے باز آ جائے تو سمجھ لیں وہ کامیاب ہو گیا، اور خدا نخواستہ گناہ میں انوالو ہو جائے تو وہ فیل ہو گیا یا وہ اپنا آزمائش میں ناکام رہا۔ اور سرکار نے فرمایا وہ یقیناً اسے پانے والا ہے، یعنی ضرور وہ آزمائشیں سامنے آئیں گی۔ پھر فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہش کرتا اور آرزو کرتا ہے، اور مقام شرم اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زنا اور دواعی الی الزنا دونوں کا ذکر فرمایا۔ دواعی الی الزنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، دعوت دینے والی ہیں، اور پھر ایک خاص فعل زنا ہے۔ اجنبی عورت کے ساتھ اگر انسان جسمانی باقاعدہ تعلق قائم کرے تو اس کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بدنگاہی کرنا، غلط قسم کا سوچنا، غلط خیالات ذہن میں لانا، پھر گندی باتیں سننا، گندی باتیں زبان سے کرنا، اسی طرح غلط چیز کو چھونا، غلط مقامات پر انسان کا جانا، یہ تمام چیزیں اسے بسا اوقات زنا کے قریب بلکہ اس پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اب چونکہ ہم ایز اے مفتی میں ورک کر رہا ہوں اور کیو ٹی وی پر تقریباً 15واں سال تو میرے احکام شریعت پروگرام کو ہے، تو لوگ بے شمار اپنے مسائل ہم سے جو پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں وہ ایک اعتماد کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو کسی کو نہیں پہنچنے دیتے، یقینی سی بات ہے کہ یہ امانت ہوتی ہے، تو وہ کھل کر اپنی چیز بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے مجھے نوجوان لڑکے بھی اور ہماری بچیاں بھی ایسی میلز کرتی ہیں، اس طرح میسیج آتے ہیں کہ وہ ذرا سی نادانی کی بنا پر ان کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اس کا پریکٹیکل نہیں کیا ہوتا، وہ کیفیات اور وہ جذبات اور احساسات اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ جیسے آپ ماں باپ کسی کو دیکھیں گے، ماں باپ ڈرامے میں آ رہے ہیں یا ویسے بھی آپ دیکھیں میاں بیوی آ رہے ہیں، لیکن جب تک کوئی شخص خود باپ نہیں بنے گا، خود شوہر نہیں بنے گا، یا لڑکی ماں نہیں بنے گی، بیوی نہیں بنے گی، تب تک ان کو وہ احساس نہیں ہوگا کہ کیا ایک ماحول ہوتا ہے اور کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الٹے سیدھے عشق مجازی کے معاملات انسان ٹی وی پہ دیکھتا ہے، فلموں میں ڈراموں میں آ رہے ہیں، لیکن جب تک وہ خود اس میں انوالو نہیں ہوتا وہ کیفیات اس کو محسوس ہی نہیں ہوتی، اور جب یہ کیفیات کسی پر طاری ہوتی ہیں تو چونکہ ایک اجنبی کیفیات ہوتی ہیں، نئی ہوتی ہیں، اور جس بھی چیز میں شیطان اور نفس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، مداخلت ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش لذت رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لذت اچھی نہیں ہے، جیسے ہیروئن کوئی پیتے ہیں، جیسے جہاز آپ کو روڈوں پہ گرے پڑے نظر آتے ہیں، چرسی بھی ہوتے ہیں، موالی لوگ ہیں، انہیں بھی ان میں بڑی لذت ملتی ہے، لیکن ایک ذی شعور اور ذی عقل آدمی
اپنی عقل سے اس لذت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس مہلک معاملے کو دیکھتا ہے جو اس کو اندر باطن کو، طبیعت کو، صحت کو خراب کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں انہیں اس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن سمجھدار آدمی بہرحال دوسری چیزوں میں لذت حاصل کرتا ہے، اللہ کے عشق میں، رسول کی محبت میں، نیک اعمال کے ارتکاب میں، گناہوں سے اجتناب میں بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے۔ عام آدمی کو محسوس نہیں ہوگا، اس کو کوفت ہوگی، اس کا دل پریشان ہوگا، اس کا نفس پریشان ہوگا، شیطان اس کے دل میں بے مزہ پن پیدا کرے گا کہ یار یہ پھنس گئی میری لائف، لیکن جو اس کی لذت پالے وہ جانتا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اکثر گناہوں کے معاملات میں بے حد لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور آزمائش گناہوں میں لذت رکھی ہے۔ اب جب وہ لذت حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ نفس ایک دم نئی چیز کی طرف جب اٹریکٹ ہوتا ہے تو فوراً اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک کہ یا تو آخری حد تک نہ پہنچ جائے، یا انسان پہلے آخری حد سے پہنچنے سے پہلے بدنام ہو جائے، یا کوئی صحت کا نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، پھر چوٹ لگتی ہے۔ ورنہ انسان انوالو رہتا ہے کیونکہ اس میں روزانہ ایک نیا مزہ، ایک نئی لذت، ایک نئی کیفیت، ایک نئی جذبہ، ایک نئے شوق کی تکمیل محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جو ہمارے بچیاں ہیں ان کے قلوب بڑے نرم ہوتے ہیں اور یہ باطنی لحاظ سے کمزور بھی ہوتی ہیں، تیزی کے ساتھ برائی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر شروع ہوتی ہے بلیک میلنگ، کہ جب ایک دفعہ آدمی اپنے آپ کو نہ روک پائے اور غلط قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر اگر سامنے والا خبیث قسم کا ہو، بدبخت ہو، اور اس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ کسی کی مجبوریوں سے اور کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنی بربادی آخرت کا سامان کرتا رہے تو پھر وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو اب وہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ کبھی پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی اور معاذ اللہ تقاضائے نفسانی کی تکمیل، اور کبھی کسی کو اور زیادہ گندے کاموں کی طرف انسان مائل کر دیتا ہے۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہ روکے اور ان چیزوں سے اجتناب نہ کرے تو پھر بعض اوقات وہ ایسے ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر واپسی بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور گندگی ہی گندگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دواعی الی الزنا کو بھی زنا ہی قرار دے دیا کہ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اس سے کوئی بھی اس آزمائش سے محفوظ نہیں ہے، یعنی یہ آزمائشیں سب کے لیے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اسی لیے میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار کبھی کسی کے چہرے پر نگاہ جما کر گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی نگاہ جھکی ہوتی تھی اور پھر آپ گفتگو فرماتے تھے۔ ہم سامنے والے کے چہرے پہ نگاہ جماتے ہیں، چلیں اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، دوست ہیں، جیسے ہم لوگ آپس میں گھر والے بات کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ دکاندار حضرات ہوتے ہیں، خواتین آ گئیں، اور خصوصاً اگر تھی جگہ پر ہے جہاں ہر طرح کے فیشن کر کے خواتین آ رہی ہیں، اور اس وقت پھر انسان اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا شعور نہ رکھتا ہو، براہ راست چہرے پہ نگاہ ڈالے، تو یہ کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو یہ بقسم کہہ سکے کہ میرے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، ورنہ جھوٹ ہی بولے گا اگر کوئی کہے گا نہیں میری تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ایسا ہے معاملہ کہ اثر ہوتا ہے، اس لیے نگاہ جمانے کو منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اکابرین نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہے، بے ریش لڑکا ہے خوبصورت، اس کے چہرے پہ بھی نگاہ نہ ڈالیں، اگر اس کے چہرے پہ زیادہ نگاہ جمائیں گے تو شیطان برے خیالات ڈالے گا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کا قلب بالکل پاکیزہ ہے، آپ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، آپ صحابہ کرام کا تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا باطن کتنا پاکیزہ ہوگا، اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے کبھی چہرے پہ نگاہ جما کر سرکار گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے کاسمیٹک کی دکان ہوتی ہے، اس میں تو اکثر آتی ہیں خواتین ہیں، مرد تو بہت ہی کم آتے ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ سیلز مین وغیرہ بعض تو نوجوان خاص طور پہ ایسی دکانوں پر بیٹھتے ہیں تاکہ چلو کچھ مطلب نفس کی لذت کا سامان ہو جائے۔ خصوصاً جیسے آپ یہ دیکھیں عید بقرہ عید کے اوپر یہ سٹالز وغیرہ لگاتے ہیں، جو نہیں بھی کچھ کرتا نا وہ بھی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جا کر کے، چلو چوڑیاں پہنانے کا موقع مل جائے گا،
کچھ دیکھنے کا موقع مل جائے گا، اور رش بھی ہوتا ہے اس وقت، آدمی کوئی مطلب ایسی الٹی سیدھی حرکت بھی کر دے تو پتہ بھی نہیں چلتا، عجیب وہ تو رش ہے اور یوں اور وہ، تو ذرا شرم و حیا کرنی چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ کی قلبی کیفیات پر مطلع نہیں ہے، کوئی آپ کے ذہن میں گھومنے والے شیطانی خیالات کی معرفت نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے کائنات کا ایک ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، اور وہ میرا رب کریم ہے۔ جس وقت ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، اس لیے مطلب بہت ہی بری بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ ہونے کے باوجود کہ اگر آپ بالفرض کسی پر نگاہ ڈالتے تو آپ تو ویسی روحانی والد ہیں، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے امہاتکم بیان فرمایا، یعنی نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو جتنی بھی ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں وہ سب ہماری روحانی والدہ ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ تو سوچئے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہوئی، آپ ہمارے روحانی والد ہیں، لیکن وہ روحانی والد نگاہ نہیں جما رہا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے لیے نگاہ چہرے پر ڈالنے کا استثناء ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں۔ اسی طریقے سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بیعت نہیں فرمایا، بلکہ آپ پردے میں رکھ کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے اب یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارکہ ان پیر عظام کے لیے بھی ایک بہترین مطلب لائق عمل، لائق تقلید عمل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی بچیوں کو کبھی سامنے نہیں بٹھایا ہے، پردے میں رہ کے بیعت کر رہے ہیں۔ یوں ہی مطلب جیسے اور بہت ساری اس کی مثالیں، لیکن چلیں وقت کی قلت کی بنا پہ میں اسی پہ اکتفا کر کے صرف سمجھا رہا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہی پھر برے خیالات ذہن میں لاتی ہے۔ پھر انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر برا خیال حاصل کرتا ہے اس تک تو رسائی نہیں ہوتی، لیکن وہ بنیاد بن جاتی ہے کسی اور کے ساتھ برائی کرنے کی، یا ویسے ہی کسی برائی کے اندر انوالو ہونے کی۔ اسی طریقے سے بہت سے بچے آج کل یہ سوشل میڈیا انتہائی عام، اور مختلف ویب سائٹس تک اور الٹی سیدھی کلپس تک رسائی انتہائی سہل ہو چکی ہے، تو لہٰذا وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنے لڑکے لڑکیاں ہمیں مطلب میلز کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ بتاتے ہیں، خطائیں بتاتے ہیں، اور بیچارے پھر وہ پچھتارے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا تو کچھ اور جذبات اور فیلنگز ہوتی ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر گناہ ہو جانے کے بعد مومن کو شرمندگی ہوتی ہے، خصوصاً یہ فعل زنا جو ہے، چاہے اس میں کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہماری آزمائش کے لیے، لیکن جب انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر جب ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، تو پھر اس کو بڑا افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے تدارک اور توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں فوراً سے پیشتر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے گا، لیکن توبہ کی طرف آنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ خطا ہی نہ کریں کہ توبہ کرنے کا موقع ملے یا توبہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ اسی طریقے سے بسا اوقات شادی شدہ حضرات جو ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر بھی ایسے معاملات دیکھے گئے ہیں، وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر ماحول عموماً خراب ہو جاتا ہے، بیوی سے لڑائی جھگڑا ہے، شروع میں تو ایک اٹریکشن بھی ہوتی ہے سب کچھ، حتیٰ کہ لو میرجز جو ہیں، آج ایک جیسے نوجوان نے مجھے فون کیا کہ جی میری محبت کی شادی تھی، ہم نے چھپ کر نکاح کر لیا اور کچھ 3 مہینے 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد طلاق میں نے دے دی، تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تو میں ہنسنے لگا تو وہ کہنے لگے صاحب آپ ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے اس لیے ہنسی آ گئی کہ آپ کی محبت کا انجام بڑا دردناک اور بھیانک ہوا، اور اتنی جلدی انجام بھیانک ہو گیا۔ تو یعنی یہ ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں تو ہے نہیں، تربیت کی انتہائی کمی ہے، بس جب محبت ذہن پہ غالب آتی ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ بچیوں کو بھائی نظر آئے، نہ بہنیں نظر آئیں، نہ معاشرہ نظر آیا، سارا ماحول ظالم ماحول ہے۔ یہ ہیں 2 معصوم دل، ان کو ملنے دیجئے، باقی سب کے سب ظالم ہیں۔ اب جب یہ 2 معصوم دل ملتے ہیں تو معصوم سے ٹکراتا ہے تو ایک دم بھیانک بلاسٹ ہوتا ہے، اور تھوڑے عرصے بعد ہی وہ ایک دوسرے کو ظالم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ارینج میرج ہو یا لو میرجز ہوں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد فگرز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ شکل کے اوپر وہ تابناکی رہتی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ایک لائف تھی آزادانہ لائف، پھر ہو جاتی ہے شادی کے بعد شوہر کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے کمانے کا زیادہ،
عورت پر گھر کے کام کاج، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو ساس سے جھگڑا، نندوں سے جھگڑا، پھر وہ چہرے کی آب و تاب نہیں رہتی، پھر وہ اور چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ایک دوسرے سے اٹریکشن ختم ہوتی ہے، اور نفس و شیطان تو اپنی جگہ جوان ہوتے ہیں، پھر وہ دل مائل کرتے ہیں دوسرے کی طرف۔ اس لیے عموماً سے مراد یہ ہے کہ جو اکثر ہمارے پاس کیس آتے ہیں ان کے اعتبار سے میں عموماً کہہ رہا ہوں کہ ہوتا یہی ہے کہ دوسرے میں اٹریکشن زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور خود جس کو اللہ نے طیب اور حلال کیا ہے اس کی طرف سے دل ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام اسی موضوع پر جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔